نینا من سنیات الوداعی، اے مدینے دیاں کالیاں 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 پہاڑیاں وچوں ویکھو دیکھو دیکھو 14ویں دا چن نظر آ گئے۔ یہ میں اس دی عکاسی اپنی زبان وچ کراتے توجہ کر، اور جب زلف سے چہرہ نکلتا ہوگا پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ اونچی درام اور زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر بھلا کیسے کوئی جان۔ واہ واہ میری بیٹیو، اس دا نام یسرب ہے، تسی مدینہ کہندیو۔ مدینہ عربی زبان وچ شہر نو کہندے نے۔ حضور فرمایا بیٹیو تہاڈا لفظ اتنا پسند ہے جے میں محمد اس دا نام مدینہ ہی رکھ دینا وا۔ اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال تعالی فی مقام آخر کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون۔ وقال تعالى في مقام آخر فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر موتاكم۔ سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جس کام کے لیے آئے وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے اسلام نہ بگڑے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔
بہت ہی محبت نال، عقیدت نال اور بلند آواز نال نماز شریف والا درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیوں، باعزت با شرم با حیا بہنوں، بیٹیوں، مائیوں، عزیزہ بچیوں، آج ساڑی عارضی زندگی دے اندر رمضان المبارک دا آخری جمعۃ المبارک ہے، اور نامعلوم کس کس دی زندگی دا آخری جمعۃ المبارک ہوئے۔ پچھلے رمضان المبارک کے اندر کافی دوست، احباب، بھائی نظر آندے سن، آج نظر نہیں آندے، اور آئندہ رمضان المبارک دے اندر پتہ نہیں کتنے دوست اس جہان فانی تو چلے جان گے۔ اللہ رب العزت جڑے چلے گئے نے انہاں دی کامل مغفرت فرمائے، اور جڑے زندہ نے اللہ انہاں دی بھی مغفرت فرمائے۔ اللہ بچے بچیاں دی مغفرت فرمائے، چھوٹیاں بڑیاں دی مغفرت فرمائے، کالیاں گوریاں دی مغفرت فرمائے، امیراں غریباں دی مغفرت فرمائے۔ ساڑے منگن اچ کمی ہے، اللہ دے دین اچ کوئی کمی نہیں۔ سانو منگنا نہیں آندا لیکن اللہ نو دینا آندا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی عطا دے فیصلے فرمائے۔ اللہ ہر مسلمان دی ہر پریشانی دور فرمائے۔ اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرمائے۔ اللہ رب العزت مصیبت زدہ مسلماناں نو مصیبتاں تو نجات عطا فرمائے، اور اللہ پاک ساڑے اس ملک نو حقیقی، سچی اور اچھی آزادی نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، جس طرح رمضان المبارک دے آخری جمعۃ المبارک دی فضیلت ہے، اسی طرح رمضان المبارک دے پہلے جمعۃ المبارک دی بھی فضیلت ہے۔ آخری جمعے تے دوست اس واسطے زیادہ تشریف لے آندے نے کہ شاید پھر رمضان اچ جمعہ نہ آوے، اگلا جمعہ شوال اچ شروع ہو جاوے، اور اس دفعہ تو میرے خیال ہے یقین ہی ہے، میں تے منگل دی عید سمجھدا سا تے سجن لوگ سوار دی بڑائی کھڑے تے عید تے ہونی ہے۔ اللہ ہر مسلمان نو عید دیاں خوشیاں نصیب فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک نے کچھ قوموں نو اختیار دیتا، بہ ایک دن چون لو وہ فضیلت ہے۔ اللہ یہودیاں نو کیا اپنے پاک پیغمبر دے ذریعے بھئی ہفتے دے دن چو ایک دن چون لو، انہاں ہفتے دا دن چنیا، لیکن اللہ دے کاغذہ چو انہا فضیلت والا نہیں سی جنہ جمعہ سی۔ اللہ پھر عیسائیاں نو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے نال دسیا بھی تسی بھی ایک دن چن لو، وہ عیسائیاں پھر اتوار چنیا، تے سانو چننا ہی نہیں پیا، چونکہ اللہ پاک نے اپنے چنے ہوئے پیغمبر امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سارے آکو صلی اللہ علیہ وسلم نو فرمایا، سونیا سارے چنے ہیں پر میں تنو تحفہ اپنی طرف جمعۃ المبارک دا دینا۔ اے انہا فضیلت والا دن ہے، انہا فضیلت والا دن ہے بے جیڑا بندہ ایک جمعہ پڑھے تے پھر اگلا جمعہ پڑھے، بیچ 6 دن آندے نے، اللہ سارے گناہ معاف کر دے دے۔ کوشش کرنی چاہیے بے اللہ سانو جمعہ پڑھن دی توفیق دیندہ ہے۔ اللہ سانو 5 وقت پابندی نال با جماعت نماز پڑھن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، میرا کوئی کم اللہ دی توفیق دے بغیر۔ میں تنوں مزے دی گل سناواں، ہاں جی
جمعہ تو پڑھا لین دے، عید دا اعلان پھر کر ایڈی کالی قوم نال میرا متھا پیا ہے، حالے روزے رہندے نے نالے عید بچیاں دی ہوندی ہے نا، بچیاں نوں خوشی ہوندی ہے۔ ایت مبارکہ اتری نا بلکہ رکوع اتریا پورا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، ایمان والے جدو جمعے دی پہلی اذان ہو جائے نا، فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ دے ذکر دی طرف دوڑو۔ پھر آپ سلم دا اعلان، پھر آپ دا بیان، سبحان اللہ، اللہ دی رحمتاں دا فیضان، پھر اتو مہینہ رمضان، پھر اللہ مہربان۔ آپ سلم جدو اعلان فرمایا تے ہر بندہ کوشش کرے میں پہلے اپنا۔ کسان کھیتی باڑی کردہ جمعے تے، مزدور مزدوری کردہ جمعے تے، دیہڑی دار دیہڑی کردہ، نہ کپڑے پانے، نہ نانا، نہ مسواک کرنا، نہ تیل لانا، جیڑے کپڑے جونا جمعے تے۔ کیوں جی اللہ کہہ نا میں سب کو چھڑ دیو، وزر البئی، کاروبار، گھر بار، تجارت، کھیتی باڑی، مال مویشی، دکان بازار سب چھڑ دیو، کی کرو؟ جمعہ پڑھو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اے تواڈے واسطے بہت بہترین، گڈ، بیٹر، بیسٹ، بہترین ہے۔ ان کنتم تعلمون، کاش تانوں اس دی حقیقت دا پتہ ہوندا۔ پہلے آن والے نو سورہ فٹ دا ثواب، دوسرے نمبر تے آن والے نو گاں ذبح کرن دا ثواب، تیسرے نمبر تے آن والے نو بکری ذبح کرن دا ثواب، چوتھے نمبر تے آن والے نو مرغی ذبح کرن دا، تے پنجویں نمبر تے آن والے نو انڈے دا۔ اسی جدو فیل فول ہونا نا کچھ کلاسہ جو منڈے ہاں، کنے نمبر آئے نہیں ہونے کہنا انڈا، انہوں انڈے دا ثواب۔ وہ جیڑا بندہ جس حالت چوہے نا وہ جمعے دے۔ آپ سلم ویکھیا بھئی نہ مسواک کر دیں، نہ کپڑے بدل دیں، نہ غسل کر دیں۔ حضور فرمایا میں اس واسطے جلدی کیسی بھئی جلدی گھر جاؤ، دھوتے ہوئے کپڑے پاؤ، سرما پاؤ، خوشبو لاؤ، مسواک کرو، مچھاں کٹاؤ، داڑھی بدھاؤ، تے موڑ جمعے تے تشریف لے آؤ۔ اے میں کدو کہتی بھئی کسے دے کپڑے گوہا لگا ہوئے، کسے دی پگڑی پاٹی ہوئی ہوئے، جتی ٹوٹی ہوئی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظافت اور نفاست کو پسند فرمایا ہے۔ کوئی بندہ نفیس ہوئے نا، ادھر کو قراڑے ہتھاں نال سلام لے لینا، او دے سر دی ترے دڑے پیڑ نہیں لیندی، چونکہ ہوندہ ہی نفیس ہے۔ ایک بزرگ گزرے نے مولانا مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ، انہاں اپنے کو گڑا پانی دا رکھیا ہوندہ سی، تے گڑے دو تے کی ہوندی ہے؟ او پنجابی ہو، میں کو انگلش تے نہیں بول رہا، چھونی۔ او کسے بندے کو ہو جانی ڈنگی چھونی، کس تے؟ گھڑے تے، انہوں دے سر نو پیڑ چڑھ جانے۔ یعنی انی نفاست سی طبیعت ہے جی بھئی گھڑے تے ڈنگی چھونی ویکھ کے بابے ہوری بے ہوش ہو جاندے سی۔ اسے واسطے حکم ہے بھئی پیاز کھانا نجائز نہیں، لیکن مسیتے کھا کے نہ ہو۔ تھوم لسن ایک کھانا نجائز نہیں، مولی کھانا نجائز نہیں، جائز ہے۔ لسن کھاؤ، پیاز کھاؤ، مولی کھاؤ، اور مسیتے کھا کے کیوں؟ اے تواڈی بو تو اللہ دے فرشتے نفرت نہ کرن، اس واسطے مسیتے آؤ تے خوشبو لا کے آؤ۔ تے آلے جمعہ میں ہن شروع کروں گا، یہ تے میں بات نہ بائی دی وے آ گئی، میں کہا چلو کاری دے ماں۔ میرا آج دل کر دے کہ میں آج رمضان المبارک دے آخری جمعۃ المبارک دے اندر آخری پیغمبر دے آخری الفاظ اور آخری خطبہ دسا، جس نو کہندے نے خطبہ حجت الوداع۔
اور اس دے بعد حضور دا آخری سفر عقل مند واسطے اشارہ ہی کافی ہوندا ہے، ادھے وچوں ہر لفظ ایک علیحدہ عنوان، اعلان، بیان اور پیغام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک زبان وچوں نکلے ہوئے ایک لفظ اتنا قیمتی، اتنا قیمتی، اتنا قیمتی، میں کہنا لکھن والے کتاباں لکھ 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 تھک جان، اس ایک لفظ دا حق ادا بولو نہیں کر سکتے۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکے تو ہجرت کر کے مدینے گئے، او دا نام سی یسرب، بعض لوگ انہوں یسرب پڑھتے نے، بعض پڑھتے نے یسرب، یہ دا معنی ہے غم دی جگہ، دکھ دی جگہ، بخار دی جگہ، اس دا معنی ہے، یہ عربی دا لفظ ہے، یسرب ہوئے یا یس رب ہوئے، زیر ہوئے یا، یہ دا معنی غم دی جگہ ہے، او غمہ دا گھر سی، جڑا جاندہ سی انہوں بخار ہی چڑھ جاندہ سی، کیوں؟ آب و ہوا موافق نہیں سی۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دی پہاڑی تے چڑھے، توجہ ہے، پہلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا آخری خطبہ حجت الوداع جنہوں کہندے نے، اے مختصر الفاظ بیان کرانگا، اس تو بعد نال ہی حضور دا آخری سفر بیان کرانگا، اور اس آخری سفر دی سب نو تیاری کرنی چاہیے، کی خیال ہے؟ بھئی تو تنوں پتہ ہے نا، بھئی زندگی سفر ہے اور بندہ بولو، میں لگتا ہے تسی پکے ڈیرے لائے ہوئے نے، تسی مسافر نہیں، اتنے صدر بھی مسافر، اتنے وزیر بھی مسافر، اتنے مولانا بھی مسافر، اتنے پیر صاحب بھی مسافر، اتنے امیر بھی مسافر، اتنے غریب بھی مسافر، اور اتنے ریڑی والا بھی مسافر، ٹریکٹر والا بھی مسافر، اور کوٹھی والا بھی مسافر، اور کوٹھے والا بھی مسافر، بادشاہ بھی بولو، وزیر اعظم بھی، وزیر اعلیٰ بھی، صدر بھی، وزیر بھی، گورنر بھی، رئیس بھی، افسر بھی، ملازم بھی، مزدور بھی، مالک بھی، اتنے مل آنر بھی مسافر، فیکٹری والا بھی، اے سارے بابے جوان بچے میرے سمیت سارے، اے بیبیاں بچیاں بہناں ماما سب مسافر، اے سرائے دہر کے مسافرو، بخدا یہ تمہارا مکان نہیں جو کل یہیں آباد تھے، آج ان کا ناموں پردادے اللہ نو پیارے ہو گئے، دادے پیارے ہو گئے، ابے پیارے ہو گئے، کتھے گئے؟ قبرہ دے نشان مٹ گئے، تختیاں تے نام مٹ گئے، پرانے جڑے ساڈے پردادے دادے سی نا انہاں دیاں قبراں نہیں لبدیاں، جنہ بچیاں دی بچپن ماں مر گئی انہاں نو ماں دی قبر نہیں لبدی، جنہ دا بچیاں دا بچپن باپ مر گیا انہاں نو باپ دی قبر نہیں لبدی، سب مسافر۔ دعا کرو اللہ اس دنیا دے سفر دے نال نال ساڈا آخرت دا سفر بھی سوکھا کرے، اچھی کہو۔ آج میں ایویں اگر جمعہ پڑھاواں، ویسے رمضان دی تاخیر ہے تے سچ پوچھو تو میری بھی اخیر ہی ہے، تے تسی تے تکڑے بندے ہو تے سن کے سبحان اللہ کہو تو تھوڑی مرضی، نہ کہو تو پھر بھی تھوڑی ہم مرضی دے مالک ہو میاں، میں کسی نے کچھ کہہ دے سکتا نہیں، لیکن منت کرنا بھی گل نو سمجھو، سمجھن دے بعد عمل دی نیت کرو۔ وہ کیڑی توبہ ہے؟ بندہ 1000 بار آکھے توبہ توبہ میری توبہ میری توبہ، توبہ 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 میری توبہ میری توبہ، پوری قوالی سن لیندے توبہ نصیب۔ توبہ دا مطلب یہ ہے کہ میں ہن اج تو بعد جھوٹ، اج دی تقریر تسی کرو تو انہوں بھی یاد رہے گا مولوی صاحب جو رمضان دا آخری جمعہ نا ادھا انہاں پڑھایا سی تے ادھا پڑھایا سی،
ادھا پڑھایا جی توبہ دا مقصد یہ ہے میں اج تو بعد زنا نہیں کراں گا، اج تو بعد شراب نہیں پیواں گا، اج تو بعد جھوٹ، اج تو بعد خیانت، اج تو بعد سود نہیں کھاواں گا، اج تو بعد نماز دا ناغا نہیں کراں گا، اج تو بعد چہرے تے سنت رسول سجاواں گا، اج تو بعد درود پاک کثرت نال بولو پڑھاں گا، اج تو بعد یتیماں مسکیناں غریباں بیوہ بے سہارا بے آسرا عورتاں دا خیال رکھاں گا، اج دے بعد ماں دی عمر نو ماں سمجھاں گا، بہن دی عمر نو بہن سمجھاں گا، بیٹی دی عمر نو بولو تے اے کیڑی توبہ ہے؟ بندہ ادو توبہ نو جڑیا رہے، ادو اگلے دی جیب نو جڑیا رہے، کی خیال ہے؟ اے میری جیب نو نہ جڑیو میں تا اگے تھک ہویا، زندگی دا دوجا نا ہی امتحان ہے، اللہ امتحان اچ پاس کرے گا، اپنے دا نمبر 33 آ گئے، انشاءاللہ پاس اچ آ جاواں گے، میں دعا کردا ہوں اللہ چلو زیادہ نہیں تو 33 نمبر والے سی کر دے، پاس تے ہو جائیے، جدو اسی ہو گئے نا پاس، پھر او دی رحمت دی آس، او بڑا مہربان ہے، پھر انہیں کہنا جاؤ، باقی میں حساب لیندہ ہی نہیں، وہ کریم ہے نا، وہ بہت بڑا کریم ہے، میں سوچ 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 تھک جاواں، وہ اس تو بھی بڑا کریم ہے، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہے میری تنگ تیرے ہاں کمی نہیں، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبا تیری گلی میں، حضور مدینے دی پہاڑی چڑھے، صبح دا وقت، سورج طلوع حالے، بولو نہیں ہویا، بنو نجار دیاں بچیاں بڑیاں سچیاں، بولیاں بالڑیاں، مدینے دیاں بالڑیاں، مدینے بالڑیاں، حضور دے بس زہا والے چہرے تے نظر پئی، انہاں نو کسے پٹی نہیں پڑھائی، انہاں نو کسے شعر نہیں سکھائے، اے عربی بچیاں سن، فل بدی حضور دی شان وچ شعر کہے، اور کی گیا طلع البدر علینا، آؤ 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 مدینے والے آؤ دیکھو صبح صبح مدینے دیاں کالیاں پہاڑیاں وچوں 14ویں دا چاند نظر آ گیا ہے، اچھی ذرا اور اچھی ذرا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، اے مدینے دیاں کالیاں 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 پہاڑیاں وچوں ویکھو دیکھو دیکھو 14ویں دا چن نظر آ گئے، یہ میں اس دی عکاسی اپنی زبان وچ کرا تے توجہ کر، اور جب زلف سے چہرہ نکلتا ہوگا پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا، اچھی درام اور زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا، نہیں ماشاءاللہ مل کے گو، اے حلیمہ تو ہی بتا تو نے تو دیکھا ہوگا تیرے قدموں سے محبوب
محبوب میرا کیسے لپٹتا ہوگا اونچی درام تیرے دامن سے محبوب میرا کیسے لپٹتا ہوگا مدینے دیاں بچیاں کہندیاں نے آ جاؤ مدینے والیو دیکھو 14ویں دا چاند نظر آ رہا ہے حضور مسکرائے میرے ول توجہ کر جدو کملی والے مسکراندے سن انج لگدا سی جویں کالیاں بدلاں چوں 14ویں دا چاند نکل آیا ہووے اونچی درام اگلا جملہ اگلا اے بچیاں کہہ رہی ہیں بچیاں کہہ رہی ہیں وجب الشکر علینا آج دے بعد ساڈے تے اللہ دا شکر واجب ہو گیا ہے کیوں ہو گئے مادا للہ دائی آج اللہ دی گل کرن والا ہن پتہ کیا اے یار اللہ اللہ ہی کردا رہندا اینو کوئی پیراں فقیراں نو مندا ہی نہیں اے بابی اے گستاخ اے بے ادب اینو ہی نہیں پتہ کہ سارے ولی بابی سن روٹی بڑی ہوئی شکر کر پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کتاب پڑھ وہابی سن بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ کتاب پڑھ وہابی سن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ انہوں دی کتاب پڑھ وہابی سن وہابی ہوندے وہاب والا سارے ولی اللہ والے ہی سن بچیاں کہہ رہی ہیں واجب الشکر علینا آج ساڈے تے اللہ دا شکر بولو اللہ دا شکر کیوں مادا للہ دائی آج سانو اللہ دی طرف بلان والا آ گیا اللہ دے دروازے تے جھکان والا آ گیا ایک کولو منگنا سکھان والا آ گیا اللہ دے دروازے تے رلان والا آ گیا آقا علیہ السلام نے جدو دیکھیا تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا واہ واہ میری بیٹیو اس دا نام یسرب ہے تسی مدینہ کہندی مدینہ عربی زبان وچ شہر نو کہندے نے حضور فرمایا بیٹیو تہاڈا لفظ اتنا پسند ہے جے میں محمد اس دا نام مدینہ ہی رکھ دینا وا اللہ حضور نے بچیاں دا لفظ پسند آیا لفظ مدینہ ویسے شہر نو کہندے نے لیکن انہوں نے تو کہا سی بس ساڈے شہر وچ چند چڑھے ہے ساڈے شہر وچ اج اللہ دا محبوب آیا ہے اللہ دے در تے جھکان والا اللہ کو منگنا سکھان والا آ گیا ہے یہ تے بچیاں نے کیسی حضور فرمایا تھوڑا لفظ میں نو اتنا پسند ہے آج دے بعد مدینہ ہی ہے اللہ نے فرمایا سونیا ہن تو آ گیا ہن مدینہ صرف نہیں رہا ہن مدینہ منورہ بن گیا ہے اے گلی ہوندی مدینے دی ٹرن دا تا مزا آوندا اونچی درا میں کیا چلو کوئی 4 شعر تانوں پہلے ہی سنا لواں پیچھے میرا حلق خشک روزے اللہ دا حلق بڑا خشک ہوندا ہے لیکن ہوندا انہاں دے جڑے بولدے ڈھیرے ہے نا جڑے چپ رہے نا او ماشاءاللہ چپ کر کے شامی افطاری آپ ہن میں نہ بولنا تسی بھی نہ بولو آپ چپ نہ رہیے خاموشی بھی ویسے عبادت ہے اے گلی ہوندی مدینے دی ٹرن دا تا مزا آوندا اے باغوں دے کھجوراں دے پھرن دا تا مزا آوندا اچھی دراؤں اور اچھی دراؤں اے موتانی
ایک دن بھی مرن تو میں تے نہیں ڈردا ایک قبر ہوندی بکی دے وچ مرن دا تاں مزہ آوندا اے گلی ہوندی مدینے دی ٹرن دا تاں مزہ آوندا اے باغوں دے کھجوراں دے پھرن دا تاں مزہ آوندا حضور فرمایا میری بیٹیوں آ جاؤ حضور نے بچیاں نال پیار کیتا ہے اور یہ بچیاں حضور نے کیا کر رہی ہیں تے بتاؤ مبارک ہوئے حضور مبارک ہوئے اساں بھٹکیاں دے بھلیاں نو راہ لان لئی آ گئے ہو تہاڈا شکریہ ہے ساڈے کول کوئی چنگا بندہ آ جائے اسی اینو مزید تو کڈو ساڈی جان ساڈے روٹی ٹکر دا مسئلہ اینو کڈو اینو مسید تو نہ کڈو اینو شہروں ہی کڈو کیا کمال ہے اے چھپے چھپے بڑے ظلم ہو رہے نے اے شکر نے ہون کوئی ظلم اوپن ہویا ہے اگے لکا لکا بڑے مظلوماں نو لٹ ماری سن نوکری پاکستان وچ پیسے پاکستان دے اور ماشاءاللہ کام پیر دی دنیا دا اے تواڈے کول خوش غیراں نو کرنا ہے اللہ نو نہیں کرنا پتہ نہیں ساڈا کیا دماغ بن گیا ہے میں تینوں عرض کروں اگے حج دا موسم آ گیا حضور فرمایا حج تے چلیے توجہ کر میں اشارتاً عرض کر رہا 10 سال گزر گئے حضور نے حج ایک فرمایا عمرے کنے حج ایک فرمایا او آخری حج ہے سال 10 گزر گئے کئیاں نے لکھے 10,000 دا قدسی لشکر کئیاں لکھے 12,000 دا لشکر لے کے حضور مکے گئے تے اللہ فرمایا سونے ہن بدر دے میدان بھی گرم ہو گئے نے ہن کھلے جاؤ اگے مسلمانہ بڑی مکے مار کھاتی جی میں ہن کھا رہے ہیں انہوں نے 4 پیر اگے کھا رہے ہیں غفلت نہیں اتر رہی سستی جان او تے صحابہ سن نا او تے حکم دے انتظار سن انہاں مارا کے کھادیاں بھی بڑیاں ٹکڑے کرائے بھی بڑے اکھاں نکلوائیاں بھی بڑیاں لاشاں دیکھیاں بھی بڑیاں کوئی اگ دے انگاریاں تے جلدا نظر آیا کسے دا خون مکے دیاں گلیاں چ نظر آیا کوئی سولی تے لٹکدا نظر آیا لیکن صبر دے پیمانے جدوں لبریز ہو گئے ہوئے نا تھوڑے ہی سن رمضان دی 17 سی دن جمعۃ المبارک دسی حضور پڑھا کے بیٹھے سن اللہ فرمایا انہاں نوں لے کے ہن آؤ اللہ تھوڑے ہتھیار تھوڑے سامان تھوڑا زیرہ تھوڑیاں سواریاں تھوڑیاں فرمایا میں کوئی تھوڑیاں دی گل کیتی ہے پیراں جُتی نہیں سر تے پگڑی نہیں پیٹ وچ روٹی ہے تے سر تے پگڑی نہیں سر تے پگڑی ہے تے پیٹ وچ روٹی نہیں اللہ میں کی کراں فرمایا نہیں سنیا میں جو نال ہاں لے آ ہن ویلا آ گیا ہے کدوں تک مار کھاؤ گے کدوں تک برداشت آ جاؤ یا اللہ فرمایا سونے آ تے صحیح حضور نو چھپر بناتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے پہ گئے حضرت علی نے حکم دیتا صدیق اکبر نو کہو صفا بڑھاؤ مسلمانہ صفا سیدھیاں کیتیاں تلواراں ہاتھ تھے حضرت علی کہنے میں چیک کرن گیا حضور سجدے چ رو رہے ہیں میں درمیان گیا حضور رو رہے ہیں جنگ فتح ہو گئی اللہ فرمایا سوڑے 3 نہیں میں 5,000 فرشتے کلاں گا فضائے بدر پیدا کر فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو
اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی تو تے کچھ عمل کر، تو نماز قائم کر، تو روزہ، تو اپنا عمل تے مضبوط کر. میرے تے پلے عمل ہی نہیں، میں مضبوط کی ہونا ہے؟ عمل تے دور دی گل ہے، میرے پلے تے وہ ایمان ہی نہیں، میرا تے اللہ تے یقین ہی نہیں. غیروں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. یہ میرا شعر نہیں، یہ علامہ اقبال دا جے. خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلو نگاہ کر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. جنگ فتح ہو گئی، جھنڈا لہرا گیا، کامیابی دا جھنڈا مسلمانہ دے ہتھ چ، اور اے امی عائشہ دا دوپٹہ ہے. ہائے ہائے کیا کمال ہے یار. میرا دل کردا ہے میں اماں عائشہ تے بھی ایک شعر سناؤں. ہائے 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 کیا کمال ہے. حضور نے حضرت عائشہ دے دوپٹے نو عزت دیتی، اللہ نے مسلمانوں نو عزت دیتی. حضرت علی کہندے میں گیا جنگ مک بھی گئی، حضور پھر بھی سجدے وچ. حضور اور شرف تیرے دوپٹے نے جنگ بدر میں پایا، اور علم بنا کے اس کو مخبر صادق نے لہرایا. اچھی دراؤں اور اچھی دراؤں، میں کہنا جمعہ لیٹ نہ ہو جاوے، اشارہ ہی کافی ہے، میرے ول توجہ کر. اللہ فرمایا سونے 10,000 نے 12,000 نے لے کے مکے آؤ. او پرانیاں بے وفائیاں، پرانے 12 یا 10 سال دا عرصہ گزر جائے نا، گل پرانی ہو جاتی ہے، گل پر زخم تازے رہندے. گل پرانی ہو جاتی ہے پر زخم. اللہ فرمایا سونے آئنا فتحنا لک فتحا مبینا، میں بیت اللہ دا دروازہ کھلواواں گا، تیرے یاراں دے بیت اللہ دے حرم وچ سجدے کراواں گا، اتھوں مشرکین نو بھگاواں گا. سارے نس گئے، سارے گروکار انہاں کوئے آج ایڈا لشکر جے نا خیر ہی ہوئے یار نہ نکلو تے گھراں چوں نہ نکلو، اتھوں ہی نکل جاؤ، اتھوں ہی. حضور تشریف لے آئے، آپ اٹھنی کسوت سوار سن، آپ دا سر پلانے نو لگ رہا سی. اٹھنی تو اترے، حرم پاک وچ قدم مبارک رکھیا، بیت اللہ دے دروازے تے چڑھے، کی اعلان فرمایا میرے ول توجہ. انہا پہاڑ پختہ نہیں جنہا پیغمبر دا حوصلہ پختہ ہے. میں کہنا اللہ دی قسم انہا آسمان بلند نہیں جنہا پیغمبر دا حوصلہ بلند ہے. اور بیت اللہ دے دروازے تے کی فرمایا لا تسریبا علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. بلال نو مارن والے ہو، سمیہ دے ٹکرے کرن والے ہو، زنیرہ دیاں اکھاں کٹن والے ہو، خبیب نو سولی تے لٹکان والے ہو. اے زخم تے میں نو نہیں بھول دے، پر میں اللہ دا پیغمبر ہاں. جی میں یوسف نے بھائیاں نو معاف کیتا سی، اج میں محمد عربی تو نو معاف کرنا ہوں. کیا کمال حوصلہ ہے. توانو اللہ معاف کرے، میں توانو سارے دکھ بھلا دیتے، ساریاں پریشانیاں بھلا دیتیاں. میں ایک صحابی دی داستان سناواں، میری اکھاں نہ رون، میرا دل ضرور روندا ہے. کیا کمال قربانی کر گئے. ہے کوئی جی قربانی دے سکتا جیڑی نبی دے یاراں نے دیتی.
ہے کوئی دے سکدا کوئی؟ خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے. اچھی ذرا. اے میں سکول چوندا سی جدوں میں نعت پڑھدا سی. میرے نکے بچے نو بڑا شوق ہے. اچھا یہ بڑا استاد ہے. کہندا ایک باری میں پہلے پڑھنی پھر میں پیچھے بھی پڑھنی. اے جڑے تسی اینو پیسے دے دیندے ہو نا اے نہ دتے کرو. اے لالچی نہ بن جائے. اللہ تعالیٰ اس نو نیک بنائے. میرے مرشد جی اینو گھٹی پائی سی. انہاں فرمایا سی انشاءاللہ پہلا نام اللہ دا ہی لے گا. اسی سال اینو ابا ابا کہندے رہے اے اللہ ہی کرے. میں کہا پتہ نہیں ابا کہتے اللہ کہندا سمجھ نہیں سواندی چلو اما کما. میں اینو کما پتر اما کہے. اما یا کہ اللہ اللہ. میں کہ یا اللہ خیر ہوئے. اے نکا جیسی سال دو دا میرے تے اور انہاں دے دکھ میں برداشت کر رہا ہوں. آج میں عدالت وچ ریٹ کر دے مانا تو سارے پھڑے جان. میں سارے نو بچان واسطے آپ تکلیف اٹھا رہے ہیں. کوئی بات نہیں. کوئی بے وفائی کرے اودی مرضی. میری طبیعت وفاداری دی ہے. مزاج ہی ایسا ہے. کسے واسطے قربانی دے جاؤ. اپنے واسطے ہر کوئی قربانی دیندا ہے. کسے واسطے اللہ دی قسم چک کے کہہ رہے ہیں آخری جمعہ رمضان دا اپنے واسطے ہر کوئی روندا ہے. کسے واسطے؟ وہ کوئی وہ نبی رو گیا. وہ لجپال سی. وہ سخیاں دا سخی بادشاہی سی جڑا تیرے میرے واسطے رو گیا. نہ اتنی اماں روئی، نہ باپ رویا، نہ استاد رویا، نہ مرشد رویا، نہ بھائی رویا، نہ بہن روئی، نہ بیٹی روئی جتنا تیرے میرے واسطے میرا نبی رویا. وہ حضور ہی رونے. کون روندا ہے کسے واسطے؟ کسے دا مر جائے لوگ او دے دکھاں نو نہیں روندے. لوگ اپنے دکھاں نو روندے نے. انشاءاللہ جڑا دی مٹی میں نو یاد کرے گی میرا اپنا ذاتی کوئی قصور نہیں. سارے پیسے دی پرابلم ہے، منتھلی دی پرابلم ہے. بھائی مولوی دی نہ عزت خراب کرو. انشاءاللہ میں کہنا امام حسین دی یزید بڑی عزت خراب کرن دی کوشش کیتی سی. وہ موقع تے معصوم کلیاں مرجھا گئیاں. علی اصغر دا گلا ضرور کٹ گیا. علی اکبر دا خون ضرور حضرت حسین نے ہتھاں تے اچھالیا. وہ معصوم کلیاں مرجھا تے ضرور گئیاں. لیکن قیامت دے بعد بھی اگر نام زندہ رہے گا تے حضرت حسین دا ہی رہے گا. یزید دا نام مٹ گیا اور صرف دا نام نہیں مٹیا، دا خاندان ہی مٹ گیا. اللہ دی قسم چک کے کہہ رہے ہیں نبی کا نور العین ہے، علی کے دل کا چین ہے. جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے. اس دا میرے اللہ کو لین دنیا دے نقشے تے لوگ کہندے نے بڑا ذلیل ہو گیا ہے، بڑا خوار ہویا ہے، بڑا بھکا ہو گیا ہے، بہت تنگ ہو گیا ہے. پچھو پچھو ہستے نے کتنا پریشان. اللہ کہتا ہے نہیں، میں اپنے کاغذ دے گناہ بخش رہا ہوں. اللہ دے نبیوں تے او تکلیف آئیاں دندن پسینہ آ جاندہ ہے جسم نو نہیں دنداں نو بولن والے نو. اللہ نے فرمایا نہ گھبراؤ نہیں، نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی ایمان باقی ہے. اللہ فرمایا سوڑیاں گھبرانا نہیں. 4 ذی الحج نو حضور مکے پہنچے. اعلان فرمایا اللہ نے فتح مبین دا اعلان فرمایا تے فرمایا سونیا صرف تیرے نال نہیں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. جڑے سارے تیرے نال آئے نے میں ساریاں دے اگلے پچھلے گناہ. ابو سفیان کہندے پاک پیغمبر دا پہلا خطاب ہی مینوں سی، حالانکہ ساریاں جو وڈا سازشی میں سی. خود کہندا ہے کہ میں حضور نو مدینے بھی سکھ دسا. جگہ چھڑ گئے نا، مکے تو مدینہ بہت سفر ہے. میرے خیال ہے جو یاد میں نہیں 800 کلومیٹر تقریباً ہے.
وہ کہندا میں حالانکہ میری دھی حضور دے گھر سی، ام حبیبہ حضور دے نکاح وچ سی، ابو سفیان دی بیٹی سی، کہندا او دے باوجود میں حضور نو سکھ دا سہا لین نہیں دتا، اور حضور نے پہلا بیان ہی مینوں کیتا یا ابا سفیان انکم لتموتن، ابو سفیان ہن تے عقل کر، تیرے تے موت ضرور آئے گی، وَإِنَّكُمْ لَتُبْعَثُنَّ، تے تو مرن دے بعد ضرور اٹھایا جائے گا، وَإِنَّكُمْ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تے قیامت والے دن تیرے کول ضرور پوچھیا جائے گا، ان عمری ہی فی ما افنا، میں زندگی دیتی کتھے گزاری، وَعَنْ شَبَابِهِ فی ما ابلا، میں جوانی دیتی کمیں گزاری، حالانکہ جوانی زندگی وچ آندی ہے، بچپن آوے، لڑکپن آوے، جوانی آوے، بڑھاپا آوے، اے سارے دور زندگی وچ آندے نے، اللہ سب دیاں زندگیاں سلامت رکھے، لیکن اللہ جوانی دا علیحدہ سوال کرے گا، ان شبابہ فی ما بلا، میں جوانی دیتی کمیں گزاری، وَأَمَّالِهِ مِنْ أَيْنَ اِقْتَسَبَهُ وَفِي مَا أَنْفَقَا، میں مال دیتا خرچ کمیں کیتا کمایا کس طرح، وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَا، تے میں علم دیتا اس دے عمل کنہ کیتا، جدو تک 5 سوالاں دا جواب نہیں دے گا جان نہیں چھٹے گی۔ ابو سفیان کہندا حضور دے جملے، حضور دے جملے میرے دل تے کرنٹ بن کے لگے، ساڈے تے نہیں لگدے کیونکہ ساڈے دل ہی مردہ ہو گئے، مردہ ایڈی سیم دی زمین پیڑی نہیں جیڈی ساڈے دلاں دی زمین پیڑی ہو گئی۔ کہندا میرے دل تے کرنٹ لگا، حضور نے نہیں فرمایا کلمہ پڑھ، ایو گل کیتی تے میں گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، سونیا میں تیری صداقت تے قربان، سونیا میں تیری دیانت تے قربان، سونیا میں تیری امانت تے قربان، سونیا میں تیری شرافت تے قربان، پاک پیغمبر میں تیری لجپالی تے قربان، فرمایا جڑا بیت اللہ وچ آ جائے او بھی امن والا، جڑا ابو سفیان دے گھر چلا جائے او بھی امن والا۔ سوچو سوچو کتھے بیت اللہ، کتھے ابو سفیان دا گھر، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں، کیا پروٹوکول کینوں دیتا؟ اس سازشی نو جن نے حضور دا پیچھا نہیں چھڑیا۔ کدی میرے آقا منا گئے، اے منا دی جڑی ہے نا وہ کھائی جائی، یہ تقریباً 4 میل ہے، 4 میل، حضور نے اتھے بیان فرمایا، اور صحابی کہندے ہیں پہلے ایک صحابی سی ابو بکرہ، انہوں فرمانا کہ میں بات کرنا تہاڈی آواز ذرا اونچی ہے، تسی اگلے لوگاں تک پہنچاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمانا پھر اس نے اگلے نو دسنا کہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن اس دن ابو بکرہ نہیں سی، حضور نے خود بیان فرمایا، اور 4 کلومیٹر پورا مجمع آئے 12,000 سی، جدو مناج کٹھے ہوئے 1 لاکھ بن گئے، نہیں اگے توجہ کر، جدو عرفات چ گئے 1,24,000 یا 44,000 ہو گئے، کیا کمال ہے، اے تعداد اللہ نے اسلام نو اللہ نے بنائے، اے مسلمانہ جدو بیدار ہونا نا تے ایک باری پوچھا پھرنا ہے، پھر پتہ لگ جانا ہے سچا کون ہے۔ حالی تے سارے لکے چھپے اللہ اللہ ستے، کوئی جاگ دے کوئی ستے، تے پھر پتہ لگنا ہے مکار کون ہے دیندار۔ چلو اتھے نام ہی پتہ لگا، اب قیامت والے دن جڑا اللہ نے رکھنا نا ترازو، پھر پتہ لگنا ہے کھرا کون ہے کھوٹا، بولو
پھر پتہ لگنا ہے، پھر پتہ لگنا ہے نمازی کون ہے، بے نمازی، روزے دار کون ہے، بے روزہ کون ہے، اے تے اٹھے انترے ہونے نا۔ اسے واسطے تے میں کہندا ہوں نا بے تکڑی گت کے تول نہ ماری، اسا ڈاڈے عیباں بھرے، در آیاں دی لاج تانوں چاہے کھوٹے تے چاہے کھرے، یار فریدا پلے عیب ہزاراں، بندہ مان بھی کس تے کرے، نہ میں سوہنی نہ گن پلے، میں اللہ نو کیویں مناواں، سابڑ تھوڑا میل گھنیری میں بہ پتڑاں تے روواں، یار فریدا وس نہیں چلدا تے میں ہنجواں دے ہار پروواں، بغیر سپیکر دے حضور نے مینا دی وادی وچ بیان فرمایا، اللہ 1,00,000 تک حضور دی آواز بغیر سپیکر دے پہنچا رہا سی۔ میرے وال توجہ، آخری گلاں کیوں، یہ جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی، حضور مینا تو مزدلفہ تو عرفات گئے، عرفات جان دے ہو نا، او میدان عرفات جتھے سارے نبیاں دیاں دعاواں، بولو اور سارے نبیاں دیاں دعاواں میں نا اللہ تواڈیاں بھی قبول کرے، اتھے سارے نبیاں دیاں دعاواں قبول ہویاں 9 ذی الحج، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدو خطاب فرما رہے سن انہوں آخری خطبہ کہندے نے حجت الوداع، 1,44,000 صحابہ سن رہے سن، 1,00,000 کنے؟ میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا، میرے امتیوں توجہ، لوگوں ہو سکدے اور یقیناً ہو سکدے اگلے سال تسی حاجتے آؤ میں نہ ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سواری تے سوار فرمایا تے فرمایا بیٹا معاذ اگلے سال شاید تو آویں، تینوں ممبر نظر آئے گا، خطیب نظر نہیں آئے گا، تینوں مصلی نظر آئے گا، امام نظر نہیں آئے گا، تینوں گھر نظر آئے گا، گھر والا نظر نہیں آئے گا، بیٹے معاذ تینوں بیت اللہ نظر آئے گا، رسول اللہ نظر۔ حضرت معاذ کہندے میریاں سسکیاں بند گئیاں، میریاں ہچکیاں بند گئیاں، میں زارو قطار رونا شروع کر دیتا۔ آقا علیہ السلام فرمایا نہیں نہیں معاذ رونا نہیں، اے میرے اللہ دا امر ہے، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی۔ میرے آقا علیہ السلام نے خطبۃ الوداع حجت الوداع دے اندر کی فرمایا، فرمایا او لوگو یا ایوہ الناس، اے ساری دنیا دے سارے لوگوں، کالے نو گورے تے فضیلت کوئی نہیں، گورے نو کالے تے بولو عربی نو اجمی تے فضیلت کوئی نہیں، اجمی نو اور عربی نو اجمی تے فضیلت۔ آپ نے فرمایا اللہ کل فضیلت دا معیار برادری نہیں، قوم نہیں، کنبہ نہیں، قبیلہ نہیں، رنگ نہیں، نسل نہیں، عقل نہیں، دماغ نہیں، اللہ کل امتیازی، اللہ کل امتیاز دا نشان کیے، میرے وال توجہ کر، اللہ من اتقا، اللہ کل فضیلت والا اوے جڑا تقوی والا ہے، وبرا وصدقا جڑا نیکی کردا ہے، سچ بولدا ہے، پورا تولدا ہے، پورا تولدا ہے، چغلی تو بچدا ہے، جھوٹ تو بچدا ہے، گلے تو بچدا ہے، حسد تو بچدا ہے، برائی تو بچدا ہے، بے حیائی تو بچدا ہے۔ اللہ دے کاغذاں چ او کامیاب ہے، اللہ دے کاغذاں چ کون ہے؟ او کامیاب ہے۔ حضور نے فرمایا لوگوں امانت وچ خیانت، بولو چنگے میرے یار ہو، میں کہتی جمعہ تسی پڑھنا ہے، امانت وچ خیانت، اگر کوئی تواڈے کول امانت رکھے موقع تے منگے واپس کر دینا، فرمایا بھائی بہن دا حق نہ کھاوے، بہن بھائی دا حق نہ کھاوے، میاں خاوند بیوی دا حق نہ کھاوے، بیوی خاوند دا حق نہ کھاوے، فرمایا خاوند دے بیوی تے حق نے بیوی دے، بولو بڑے ڈلے ڈلے بول دے ہو،
پورے تساں کرنے اللہ ہی چنگی کرے انج نہ سست ہو خیر ہے ہن تکڑے ہو اولاد دا ماں باپ تے حق کے ماں باپ دا بولو آقا علیہ السلام نے فرمایا سود نہ کھانا میرے چاچے عباس دے سود دے جننے پیسے رہ گئے میں محمد معاف کر دیتے نے میں معاف کر دیتے نے حضور علیہ السلام نے فرمایا او لوگو اللہ نو راضی رکھنا نماز قائم کرنا زکات ادا کرنا پیسے اللہ دے وے حج بھی بولو طاقت اللہ دے وے روزے بھی بولو اے حضور دا آخری خطبہ روزے بھی رکھنا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر تے کی فرمایا میرے ول توجہ خطبہ بڑا لمبا ہے میں 5 جمعے بھی لگا رہا حق ادا نہیں کر سکدا آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑے موجود ہو جڑے حاضرین ہو غائبین تک پہنچانا تہاڈا فرض ہے فلیبلغ الشاہد الغائب اے میریاں گلاں غائبین تک پہنچا دینا تے میرے قرآن و سنت نو سینے نال لائی رکھنا اللہ تانوں کدی گمراہ نہیں کرے گا تسی کدی ڈنگی لین تے نہیں آو گے سدھی لین تے رہو گے جدوں تک قرآن و سنت نو سینے نال لا کے رکھو گے حضور نے فرمایا جڑے باپ بچیاں نو زندہ درگور کر دیندے سن میں انہاں نو اپنے مبارک پیراں تھلے روند دتا ہے جڑے ظلم کردے سن میں انہاں نو اپنے مبارک پیراں تھلے روند دیتا ہے خبردار آج کوئی مسلمان کسے مسلمان تے ظلم بولو نہیں کرے گا نہیں کرے گا نہیں کرے گا میرے ویر ذرا توجہ کر حضور دے آخری الفاظ آخری پیغمبر دے آخری الفاظ کیا فرمایا ظالم بن کے نہ مرنا نہ مرنا نہ مرنا مظلوم بن کے مر جانا میں محمد قیامت والے دن تہاڈی سفارش کراں گا ظالم بن کے نہ مرنا مظلوم بن کے مر جانا فرمایا جے ظالم بن کے مرو گے اللہ تہاڈا حشر فرعون نال کرے گا اللہ تہاڈا حشر حامان نال کرے گا اللہ تہاڈا حشر شداد نمرود نال کرے گا مظلوم بن کے مرنا اللہ تہاڈا حشر میرے حسین نال کرے گا مظلوم بن کے مرنا اللہ تہاڈا حشر علی اصغر علی اکبر نال کرے گا مظلوم بن کے مرنا اللہ تہاڈا حشر اور عورت جڑی مظلوم بن کے مر گئی اللہ دا حشر حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ نال کرے گا زینب سکینہ نال کرے گا اللہ اکبر کبیرہ فرمایا میری امت دے لوگوں ظالم بن کے کبھی نہ مرنا خون آخر خون ہے گرتا ہے تو رنگ لاتا ہے ظلم آخر ظلم ہے بڑھتا ہے تو گھٹ جاتا ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک رکھی ہے یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے یہ اتنا ہی ابھرے گا توجہ میرے وال حضور حج تو واپس ہے مہینہ سفر دا شروع ہویا آخری گلاں سب تو پہلے پیاری بیٹی سیدہ بیٹی طیبہ بیٹی طاہرہ بیٹی عابدہ بیٹی زاہدہ بیٹی زکیہ بیٹی مزکیہ بیٹی پردادار بیٹی حیادار بیٹی وفادار بیٹی تہجد گزار بیٹی جنت دی عورتاں دی سردار بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ابا حضور نو ملیاں حضور نے اپنی بیٹی دے سر تے پیار دا ہاتھ پھیریا پیشانی تے بوسہ دیتا فرمایا بیٹھ جا بیٹی بیٹھ جا جدو حضور نے گلہ ارشاد فرمایا حضرت فاطمہ رون لگ گئیاں حضور فرمایا فاطمہ روندی کیوں ہے میرے ول توجہ روندی کیوں ہے عرض کیتی ابا جی تواڈیاں گلاں تو لگ دے جویں مینوں چھوڑ کے جان لگے ہو تے جڑے چلے جانو کدی واپس
آندے ہی نہیں ابو جی مینو چھوڑ کے نہ جاؤ. فرمایا پتر دل تے میرا ہی نہیں کردا پر میرے اللہ دا امر ہے، یہ میرے اللہ دا. فرمایا فاطمہ تو تے ہن رو رہی ہے، عرفات دے میدان وچ ہے تتری سی الیوم اکملت لکم دینکم. اے پاک پیغمبر اسی تہاڈا دین مکمل کر دیتا ہے. سارے صحابہ بڑے خوش ہو رہے سن، خوشیاں منا رہے سن. شکر نماز مکمل ہو گئی، حج مکمل ہو گیا، روزہ مکمل ہو گیا، اذان مکمل ہو گئی، سارے خوش ہو رہے سن. میرا یار صدیق رو رہا سی تے سارے میرے یارانو میرے پہلے یار نو پوچھیا روندا کیوں ہے؟ فرمایا تسی تے ہسدے پئے ہو دین مکمل ہو گئے تے میں روندا اس واسطے وان جے محبوب دی جدائی دی گھڑی آ گئی ہے. جدوں دین مکمل ہو جائے حضور فرمایا فاطمہ تو تے ہن روندی ہے، تو تے ہن روندی ہے. صدیق تے ادو رویا سی جدوں سورت اتری سی اذا جاء نصر اللہ. جدو اے سورت اتری سارے اسرے سن، اللہ دی مدد بھی آ گئی، فتح بھی آ گئی، فوج در فوج لوگ مسلمان بھی ہو گئے. اللہ اللہ تے صدیق اکبر رو رہے سن. صحابہ پوچھیا روندے کیوں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہ رواں میرے تو میرا محبوب جدا ہو جائے گا. بخار ہویا، بیماری بڑھ گئی. آخری گل آخری دروازے تے دستک ہوئی. سیدہ پوچھ دیا نے ابا حضور دروازہ کون کھٹکا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا پتر پہلے جبرائیل آیا سی، انہیں میں نو پوچھیا سی رہنا چاندے ہو یا آنا چاندے ہو؟ پتر میں کیا جدوے رہن دا جہان ہی نہیں جان دا جہان ہے. صدر بھی جانا ہے، وزیر بھی جانا ہے، امیر بھی جانا ہے، فقیر بھی جانا ہے، مولوی بھی جانا ہے، پیر بھی جانا ہے، کالے بھی جانا ہے، گورے بھی جانا ہے، عربی بھی جانا ہے، اجمی بھی جانا ہے. جدو پتر جانا ہی جانا ہے پھر رہنا کی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا ابا جی ہن کون کھٹکا رہے؟ آپ نے فرمایا لگدا ہے ملک الموت آ گیا ہے. تے ابو جی ملک الموت کدی کسے دے دروازے نہیں کھٹکائے. انہیں ابا آدم دا دروازہ نہیں کھٹکایا، انہیں دادا ابراہیم دا دروازہ نہیں کھٹکایا، انہیں دادا اسماعیل دا دروازہ نہیں کھٹکایا. ساڈا دروازہ کیوں کھٹکا رہے؟ فرمایا فاطمہ تیرے پردے دا حیا کر دے، ایک پاسے چلی جاؤ، میں ملک الموت نال گل کر لواں. آخری لمحاتون آخری اوقاتون کوئی بزرگ دی تاریخ پڑھو، کسے کتب غوث ابدال دی تاریخ پڑھو، کسے اللہ دے نیک ولی دی تاریخ پڑھو. اپنی دیکھو تاریخ ہر بندے دی خواہش ہوندی ہے میری اولاد دا کی بنے گا، میرے بچیاں دا کی بنے گا، میری بیوی دا کی بنے گا. اللہ دی قسم چک کے کہہ رہا رمضان دا آخری جمعہ باوجود روزے نال بیٹھا وا میرے ویر توجہ کر. میرے آقا نے اے نہیں فرمایا فاطمہ دا کی بنے گا، حسن دا کی بنے گا، حسین دا کی بنے گا، علی دا کی بنے گا. امتیا سوچ دے صحیح تیرے میرے نبی فرمایا میری امت دا کی بنے گا. جا 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 ملک الموت جا اللہ کو پوچھ کے آ میری امت دا کی بنے گا. امت کدی سوچے میں کنجر نچاواں، میں پھر بھی عاشق رسول ہاں، میں رج کے ڈھول وگاواں، میں پھر بھی عاشق رسول ہاں، میں داڑھی رگڑ کے مناواں، میں پھر بھی عاشق رسول ہاں، میں حضور دی سنت دا جنازہ روزانہ اٹھواواں، میں پھر بھی عاشق رسول. میرے عشق چ وٹ نہیں پیندا، میں ہاں ہی عاشق رسول. میں باوے سنت دا مذاق اڑاندا رہواں، کوئی ہے مائی دلال مینوں پوچھن والا نہیں. حضور اسے نو سینے نال لان کے جڑا حضور دی سنت نو سینے نال لائے گا. یہ اللہ دا فیصلہ ہے، یہ اللہ دے محبوب دا فیصلہ ہے. تیرا میرا خالہ جی دا گھر نہیں. دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، یہ دنیا راہ گزر ہے بستی نہیں. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ.
کر لے جو کرنا ہی، جدو مرے گا نا قبر تیری اکھ کھلے گی، تینوں سارا چانن ہو جائے گا، بالکل چانن ہو جائے گا، پھر تو کہے گا فرجے نا ایک باری دوبارہ لوٹا واسطے پا، رو کے وکھا، چیخ کے وکھا، تیرے تے پانی دے آنسو ختم ہو جان گے، خون دے شروع، خون دے ختم، پیپ دے شروع، او تے 1000 سال بعد جہنم دا دروگا بولے گا اخسو ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ، گل نہ کرو، چلو 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 دوزخ دے اندر۔ اللہ اللہ، تو کی سوچنا ہے؟ کچھ سوچ، اللہ تینوں مینوں اس دنیا تے کیوں بھیجے ہے؟ روزی کما، میں نہیں منع کردا، کاروبار کر، تجارت کر، صدارت کر، وزارت کر، ملازمت کر، لیکن منت کرنا جے کمے تے تیرے پیراں تے پگڑی پانا، اللہ رسول نو ناراض نہ کر، نہ کر، نہ کر، انہاں تو بڑا لجپال کوئی نہیں، انہاں تو بڑا لجپال کوئی نہیں۔ تیرا میرا ابا فوت ہو جائے، میرا گواڈی 4 بتیاں لا لے، میں پوری زندگی نہیں بولدا، بے وقوفا میرا ابا فوت ہو گیا، تو روشنائیاں شروع کر دی۔ حضور دنیا تو چلے گئے، سیدہ فاطمہ رو رہی، حضرت علی رو رہن، حضرت بلال رو رہن، یا لیتنی لم تلدنی امی، اے کاش میری ماں مینوں کیوں جایا، میں صدمہ کیویں برداشت کراں۔ حضرت عمر رو رہن، رو رہن، رو رہن، اج جس گیا میرا محبوب میرے تو بچھڑ گیا ہے، عمر دی تلوار دی گردن قلم کر دے گی۔ حضور دنیا تو چلے گئے، میں ہس رہا، میں دیگاں پکا رہا، میں جھنڈیاں لا رہا، میں جلوس کٹ رہا، میرے ویر عاشقو سن یا میں بن گیا، سوچتے صحیح نہ نبی دا گھرانہ رو رہے ہیں، ساری دنیا روے، حضور تیرے میرے واسطے رو رہے نے، حضور رو رہے نے۔ یا اللہ، یا اللہ، کوئی مطالبہ نہیں، آخری مطالبہ ہے میری امت جنہ دا عقیدہ ٹھیک ہوئے انہوں نے معاف کر دینا، اللہ انہوں تے رحم کر دینا، اللہ انہوں تے کرم کر دینا، اللہ انہوں تے مہربانی کر دینا۔ اللہ نے پیغام کی بھیجیا، توجہ، آخری گل، آخری کیا پیغام بھیجیا؟ فرمایا سونے نو دسو، دلاسا دیو، جیڑا تواڈا امتی تواڈی سنت نو سینے نہ لائے گا، میں اپنی ربوبیت دی قسم کھانا میں بھی انہوں ایک نہ ایک دن جنت دا ٹکٹ دیواں گا، میرا وعدہ رہا۔ سنت دیکھ، سنت، قرآن دیکھ، مولوی دی گل سننا گوارا نہیں کہندا، الماری کھول ترجمہ دیکھ، قرآن دا ترجمہ نہیں آندا، نماز دا دیکھ، اپنی زندگی اپنی قبر تے بنا۔ مولوی کو تیرے نال قبر جانا ہے، میں اپنی قبر جانا ہے، تسی میرے الو ننگے نہ ہو، کھلے کھاؤ مینوں کی ہے، لیکن نہیں، میں منت کرنا، آج وعدہ کرو انشاءاللہ نماز پابندی نال پڑھاں گے انشاءاللہ۔ اگاں اللہ پاک رمضان جدو نصیب کیتا، پتہ نہیں میں ہونا ہے کہ نہیں ہونا، روزے بھی رکھاں گے، آکھو انشاءاللہ۔ اے اللہ پاک پیسے دیتے، اللہ وسطہ دیتیاں، برکتہ دیتیاں، روزیاں دیتیاں، آج بھی آکھو انشاءاللہ، کوڑ بھی نہیں مارا گے، آہ کام موقع ہے۔ کسے بندے نو آکھو نا آ جڑا سود ہے، سود یہ چھڑ دے، کہندہ گزارا نہیں ہوتا، گزارا بولو تے جے اسے نو آکھو سور کھا، واہ بھائی واہ، میں مسلمان کلمہ پڑھن لا عاشق رسول، سور کھا، تو دا سود تے سورج فرق کی ہے؟ میں نے سمجھانا بھئی سود تے سورج کی فرق ہے؟ حضور فرما رہے ہیں جڑا ایک لقمہ کھاوے وہ 35 دفعہ ماں نال زنا کرے، سکی ماں نال۔ جڑا ایک لقمہ کھاوے وہ اللہ نال تے اللہ دے رسول نال اعلان جنگ کرے، تو دوستی دے دعویٰ کر رہے ہیں، وہ تو تیرے نال جنگ کر رہے ہیں۔
کون کہندا سی ولیاں دے گستاخ ہاں؟ میرے دو پیر ہیں، دو، ایک نقشبندی پیر ہے، ایک قادری پیر ہے۔ میرا عقیدہ ہے من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، میرا اللہ کہندا جڑا میرے ولی دی رتی برابر گستاخی کرے گا میرا اودے نال اعلان جنگ ہے۔ نہ سکولوں سے، نہ کالج سے، نمازوں کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ انہاں دیاں جتیاں میرے سر دا تاج ہے، انہاں دی جتیاں نہ لگن والی مبارک مٹی میری اکھاں دا سرما ہے۔ لیکن ولی جڑی تعلیم دے گئے اس تے عمل کرنا۔ بابا تو کدھر جا رہا ہے؟ تم کدھر جا رہے ہو؟ میں کہنا سوچو سوچو، اللہ تمہیں دماغ دیتا ہے، کچھ سوچ سمجھ کے زندگی گزارو، سوچ سمجھ کے سنبھل سلمل کے قدم رکھو اور سوچو۔ کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں کس وقت زندگی دی شام ہو جائے۔ اللہ تینوں مینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سب بھائیاں دا آنا قبول فرمائے۔ اے جی میں رمضان وچ رونقاں لائی رکھیاں جے، انج وقت نے تے لائی رکھیا ہے۔ ہو سکے رونقاں جے لائیاں نہیں تے لائی رکھی۔ سونے جی حلوہ کھلائی تے کھلائی رکھی۔ سونے اس واسطے نے سونے نو ہی آکھنا ہے۔ تسی بھی سونے ہو، اللہ تعالیٰ تھوڑا آنا قبول فرمائے۔ تے میرا دل ہے عید تو پتہ نہیں کہیں پڑھنی ہے ساڈے کول یا کہیں نہیں پڑھنی، تو میں تو پڑھانی تا ہے نا۔ جی میں جٹ بیچارے نو جھڑ میہ کڑی بدل طوفان ہوئے چھٹی، مولوی نو چھٹی، اس نماز پڑھانی ہے، اس عید بھی۔ تے امید ہے مینوں انشاءاللہ 8 بجے